أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام على إمام الحسن العسکری سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فیا علی مدد علیہ السلام۔ آج 8 ربیع الاول ہے، جو کہ یوم شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ ہمارا درود و سلام ہو امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات مقدس پر، ہمارا سلام ہو اس امام پر کہ جس امام کو ان کے گھر میں ہی قید کر دیا گیا۔ ہمارا سلام ہو اس امام پر کہ جنہیں اپنے گھر میں قید کرنے کے بعد زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ ناظرین محترم، ہم ان بچوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم ان پیارے بچوں کو اور آپ کے پیارے بچوں کو اس یوم شہادت اور اس مصیبت والے دن کے جو مصائب ہیں، اور کس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے زندگی گزاری، اور کس طرح سے آپ کو زہر جفا دے کر شہید کر دیا گیا، اور امام زمانہ علیہ السلام اپنی کم سنی میں جو ہے وہ یتیم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، تو آج کے اس مجلس کا ہم آغاز کرتے ہیں اور اپنے پیارے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کون کون سی مصیبتیں آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، اور آپ ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے والد گرامی، تو آئیے سب سے پہلے ہم امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے والد گرامی سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور اپنے سینے پہ ہاتھ کر کے کہتے ہیں یا امام، 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 یا یا امام، امام یا امام، عسکری، عسکری، یا امام یا امام عسکری، عسکری، یا امام یا امام عسکری، عسکری، یا امام یا امام عسکری، عسکری، یا مظلوم، یا مظلوم، یا مظلوم، یا مظلوم، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ 8 ربیع الاول کو ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام عسکری علیہ السلام 8 ربیع الاول کو ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ 8 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ عدیلہ زہرا نجفی بتائیں گی امام کو کس چیز سے شہید کیا گیا تھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ حرمین بتائیں گی کہ حرمین بیٹا امام حسن عسکری علیہ السلام کو کہاں قید کیا گیا تھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے گھر میں قید کر دیا گیا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مکمل داستان سناتے ہیں۔ ہمیں فاطمہ بتائیں گی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کس کے بابا تھے؟ آخری امام کی بابا تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام آخری امام زمانہ علیہ السلام کے بابا تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے کون سے امام ہیں؟ 11ویں امام، جی، ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کون سے امام ہیں؟ 11ویں امام، 11ویں امام ہیں۔ پیارے بچوں، 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے 11ویں امام ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو بابا ہیں وہ ہمارے 10ویں امام ہیں۔ ہمارے 10ویں امام ہیں۔ 10ویں امام کا فاطمہ نام کیا تھا بیٹا؟ امام علی نقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام ہمارے 10ویں امام ہیں،
ان کے بیٹے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، جن کی آج شہادت کا دن ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں کون؟ ہمارے آخری امام، یعنی جو 11ویں امام ہیں وہ 12ویں امام کے بابا ہیں۔ امام کی شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، شاباش۔ تو پیارے بچوں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے، اور امام علیہ السلام کو کہاں کہاں قید کیا گیا، اور امام علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا۔ تو اس سٹوری کو آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے۔ اوکے بیٹا، تو ہم سٹوری کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے پیارے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے 11ویں امام کو کیسے شہید کیا گیا تھا۔ جو اس دور کی حکومت تھی نا، وہ بہت ظالم حکومت تھی، ٹھیک ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ اچھے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آپ کو پتہ ہے، چاچو نے بتایا تھا کہ امام جو ہوتے ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں، وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں، اور جو اچھا ہوتا ہے اس سے سارے لوگ پیار کرتے ہیں، سارے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ظالموں کو یہ ڈر تھا کہ اگر سارے لوگ، عروج بیٹا، اگر سارے لوگ امام سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے امام علیہ السلام کو، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید کر دیا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے جو خلفاء ہیں، جو میرے جانشین ہوں گے وہ 12 ہیں، اور میرے 12 جانشینوں میں جو آخری جانشین ہوگا وہ حسن کا بیٹا ہوگا۔ اب امام حسن عسکری 11 امام تو ہو گئے تھے، اب ان سارے ظالموں کو پتا تھا کہ 12ویں امام آنے والے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میرا 12واں بیٹا ہوگا نا، وہ سارے ظالموں کو ختم کر دے گا۔ دنیا پہ جتنے ظلم و ستم ہو رہے ہوں گے، میرا 12واں بیٹا آ کے وہ سارے ظلم و ستم ختم کر دے گا، ہر ظالم کو دنیا سے مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اور اللہ کی توحید کا پرچم ہر طرف لہرائے گا، سکون ہی سکون ہوگا، امن ہی امن ہوگا۔ اور وہ کون آگے کرے گا؟ میرا بیٹا امام زمانہ علیہ السلام۔ اور وہ کن کے بیٹے ہیں؟ امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب جب امام حسن عسکری 11ویں امام آئے تو ان لوگوں نے کہا، ان ظالموں نے کہا، پتہ ہے کیا کہا؟ کہ اسی کا بیٹا ہوگا جو ہماری حکومتوں کو ختم کر دے گا، جو لوگوں کو آزاد کروا لے گا، جو لوگوں کو سکون اور راحت دے گا۔ ان لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید کر دیا، تاکہ آگے ان کے بیٹے جو امام زمانہ ہے، جو 12ویں امام ہے، دو دنیا میں آئے ہی نہ۔ لیکن یہ بدبخت، یہ کم عقل جانتے نہیں تھے کہ اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پتہ ہے امام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے قرآن کی پتہ ہے کون سی آیت پڑھی تھی؟ آپ نے کہا تھا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ کہ آ گیا حق، چلا جائے گا اب باطل، بے شک باطل نے چلے جانا ہے، بھاگ جانا ہے، اور حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کے حق کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان ظالموں نے پھر کیا کیا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید کر دیا، پہلے اپنے قصر میں قید کیا، پھر امام کو امام کے گھر میں ہی قید کر دیا۔ یہ ان ظالموں نے امام حسن عسکری پہ اتنے ظلم کیے، اتنی اذیتیں دیں امام حسن عسکری علیہ السلام کو، آخر میں ظالموں نے پتہ ہے کیا کیا؟ ایک شدید قسم کا زہر جو تھا نا، وہ امام حسن عسکری کو دے دیا۔ آپ قید خانے میں تھے، وہاں آپ کا بیٹا بھی نہیں تھا، اور جو ہے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا۔ آپ کو اتنا شدید زہر دیا گیا کہ آپ کے بدن، جو ہاتھ تھے، جو جسم تھا نا، وہ زرد ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں میں ریشے کی کیفیت ہو گئی تھی۔ اتنا شدید قسم کا امام کو ظالموں نے زہر دے دیا۔ پھر جب زہر دے دیا، امام کی شہادت قریب آئی نا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی،
تو امام نے اپنے غلام سے کہا مجھے تھوڑا سا پانی دے دو. وہ غلام جب امام کے پاس پانی لے کے آیا نا تو امام کے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے، وہ زہر اتنا اثر کر گیا تھا. اب وہ پانی امام پینا چاہتے ہیں لیکن پانی امام پی نہ سکے. وہاں اپنے غلام سے کہا کہ جا فلانے کمرے میں میرا بیٹا ہے اسے بلا لا. تب امام زمانہ علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال تھی. اس وقت امام زمانہ علیہ السلام جب آئے تو اس وقت کہا اے میرے بیٹے مہدی مجھے پانی پلا. اس وقت امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام کو پانی پلایا. اب ذرا سوچئے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت ہونے والی تھی تو آپ نے پانی مانگا اور امام زمانہ نے اپنے بابا کو پانی پلا دیا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا تھا، پتہ ہے اس وقت امام حسین علیہ السلام نے بھی پانی مانگا تھا لیکن ظالموں نے پانی نہیں دیا تھا. لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے بھی موجود تھے، امام سجاد علیہ السلام، لیکن آپ بیمار تھے اور آپ خیمے میں تھے. جب امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے بابا کو پانی پلا دیا اور ظالموں کو پتہ چل گیا کہ اب امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہونے والے ہیں، اب انہوں نے اپنا ظلم چھپانے کے لیے نا پتہ ہے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا تم گواہی دینا کہ ہم نے زہر نہیں دیا. اور جھوٹے لوگوں نے گواہی دے دی کہ زہر نہیں دیا. آخر اسی قید خانے میں جہاں امام کو نظر بند کیا گیا تھا امام حسن عسکری شہید ہو جاتے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام رو رہے ہیں، خواتین رو رہی ہیں. اب کیا ہوا؟ اب پتہ ہے کیا ہوا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ جو ہے وہ تیار ہو گیا. اب جو ظالم لوگ تھے نا وہ امام زمانہ کو تلاش کر رہے تھے. اور کیوں تلاش کر رہے تھے؟ کہ یہ 12واں امام ہے، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں. اس وقت امام زمانہ کی عمر مبارک 5 سال تھی، یعنی 5 سال کے جو امام تھے اس سے یہ لوگ ڈر رہے تھے. اس وقت ایک جھوٹا شخص بھی تھا، اس نے کہا میں امام ہوں. وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھانے لگ گیا. تو پیچھے سے امام زمانہ علیہ السلام آئے اور آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ان کا وارث میں ان کا بیٹا ہوں. اب ظالموں کو پتہ چل گیا کہ امام مہدی آ گئے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو پکڑ لیں گے. اب امام زمانہ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 5 سال. تو اس وقت پھر امام زمانہ علیہ السلام جو تھے انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا. چاچو جی ایک سوال پوچھوں؟ جی پوچھیں. امام زمانہ علیہ السلام 5 سال کے تھے، وہ اتنے چھوٹے تھے، 5 سال کا بچہ کیا جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ ہاں بیٹا 5 سال کا بچہ جنازہ پڑھا سکتا ہے، لیکن یہاں جو بات ہے وہ اور ہے. معصوم کا جنازہ معصوم امام ہی پڑھا سکتا ہے، امام کا جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا. اس لیے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی پیارے بچوں تو اس وقت اگرچہ امام زمانہ علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال تھی تو پھر بھی جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ امام زمانہ علیہ السلام نے پڑھایا تھا. جیسے رسول خدا کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ مولا علی نے. ٹھیک ہے. بی فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ مولا علی نے. امام علی علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ امام حسن نے. امام حسن کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے. امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں تو آپ کو دفن کفن آ کر امام سرکار زین العابدین علیہ السلام نے کیا تھا. امام زین العابدین کو امام محمد باقر علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام علی رضا علیہ السلام نے، امام علی رضا علیہ السلام کو امام محمد تقی علیہ السلام نے. امام محمد تقی علیہ السلام کا جنازہ امام علی نقی علیہ السلام نے پڑھایا تھا، اور امام علی نقی علیہ السلام کا جنازہ سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام نے پڑھایا تھا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ امام
زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا. کیوں؟ اس لیے کہ امام کا جنازہ امام پڑھاتے ہیں. معصوم کا جنازہ کاظم معصوم پڑھاتا ہے، امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے، معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتے ہیں. اب پیارے بچوں یہاں ایک اور سوال ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، ظہور فرمائیں گے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام بھی شہید ہو جائیں گے، تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ چونکہ امام تو 12 ہیں. تو پیارے بچوں یاد رکھنا ہے کہ جب زمانہ علیہ السلام شہید ہوں گے تو پروردگار یعنی خدا امام حسین علیہ السلام کو جنت سے بھیجے گا، اور 12ویں امام امام زمانہ علیہ السلام کا جنازہ امام حسین علیہ السلام پڑھائیں گے. تو آج 8 ربیع الاول ہے کاظم بیٹا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے. اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی، اور آپ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا امام زمانہ یعنی امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام. اور 9 ربیع الاول جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہے. تو پیارے بچوں یہ داستان شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے، معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ امید برخدا کہ پیارے بچوں کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو شہادت ہم نے اپنے پیارے بچوں کو سنائی ہے، اس داستان کو اچھے طریقے سے یاد کریں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے امام کو کس طرح سے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا. تو پیارے بچوں آج خدا حافظ کہنے سے پہلے ہم اپنے 12ویں امام امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام کا پرسہ دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں گے یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا امام یا امام یا امام عسکری عسکری یا امام عسکری عسکری یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین. اللہم صلی علی محمد.